اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی بائیں پسلی سے بنی ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا تو کون سے راز رکھے؟ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم ہی مٹی سے بنے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے، آج ماحول ایسا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، مسلم خواتین پردے سے بیزار، جبکہ اس قوم کی بیٹیوں کو تقدس کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو بنایا تو اس کا تقدس اور اس کی عظمت و پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہی اجاگر کر دیا اور واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا، اور جب عورت کو بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ نے جس طرح حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اسی طرح پروردگار حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، مجسمہ تیار کیا، پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی، اور وہ پورا پروسیس ہے۔ جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے تخلیق کی حضرت جناب آدم علیہ السلام کی تو پہلے فرشتوں سے کہا، یعنی بنایا بعد میں، آدمی کو چرچا پہلے کیا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ اللہ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا سکتا تھا پروردگار، لیکن اس نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار پیدا کرے گا جو زمین پہ فتنہ و فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اور یہ بات یقینی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھنا، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، افضل بنایا، لیکن فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ زمین میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، بھائی بھائی کے قتل کے لیے سپاری دیتا ہے، یعنی پیسہ دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کو قتل کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی جانور نے کسی دوسرے ہم جنس جانور کو قتل کر دیا؟ کیا سنا شیر نے شیر کو قتل کر دیا، یا اس نے اسے سپاری دی ہو کہ اس کو قتل کر، اس کے عوض میں تمہیں قتل کے پیسے دوں گا؟ پتہ لگا کہ یہ شیر اور کتے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم جنس ہیں، یہ لڑیں گے وہ الگ بات ہے، آپس میں ناراضگی ہوگی، مد بھیڑ ہوگی، لڑائی ہو جائے گی، لیکن قتل نہیں کریں گے۔ مگر واہ انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے دوسرے ہم جنس انسان کو قتل کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اور بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا، ہاں رب یہ بات تو ہے، لیکن فرشتوں نے عبادت کے لحاظ سے بھی کہا تھا، یا اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو ہم ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا، مولا تسبیح کے لیے ہم ہیں، عبادت کے لیے ہم ہیں، حمد کرنے کے لیے ہم ہیں، پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تو زمین پہ فتنہ و فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی پروسیسنگ شروع کی، تیاری شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل جاؤ زمین پہ، جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ بلبل سدرہ، طائر سدرہ زمین پہ آئے۔ جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہا، زمین رونے لگی، اے بلبل سدرہ کس لیے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، مٹی لے جانا ہے، انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ زمین رونے لگی، زمین روئی تو بلبل سدرہ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تینوں فرشتوں کو مٹی پر رحم آ گیا، ترس آ گیا،
تینوں واپس خالی ہاتھ آ گئے۔ لیکن اللہ نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے مٹی کی ایک نہ سنی، زمین کی ایک نہ سنی، کوئی رحم نہ کیا، کہا اللہ کا حکم ہے پورا کر کے رہوں گا۔ مٹی اٹھائی، لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو جب لے کر پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم انسان کی تخلیق کے لیے مٹی لے کر آئے ہو، اب انسان کو جب دوبارہ واپس اسی مٹی میں ملایا جائے گا تو یہ کام بھی تمہارے ذمے، یعنی انسان کو موت آئے گی تو اس کی روح تم ہی قبض کرو گے، یہ کام بھی تمہارے حوالے، یعنی اللہ نے وہ کام بھی ان کے ذمے کر دیا۔ محترم ناظرین، اس طرح انسان کی تخلیق ہوئی، اس طرح انسان پیدا ہوا، یہ پوری پروسیسنگ ہے۔ اس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو جو موضوع ہے وہ دور نکل جائے گا، مگر میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا، مٹی منگوائی، پھر اس مٹی کا مجسمہ، اس کا پتلا تیار کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مجسمہ بنا کر پھر اللہ نے روح ڈالی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، جاؤ آدم جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو رہو۔ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو صرف فرشتے تھے، انسان تو تھا نہیں، یہ پہلے انسان تھے۔ اب تو ہم جنس کوئی نظر نہ آیا، اور ہم جنس نظر نہ آئے تو دل نہیں لگتا۔ ایک روز حضرت جناب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے جناب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر! جب جناب حوا کو دیکھا، سامنے بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا کون ہو؟ تو کہنے لگی میں عورت ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کس لیے؟ اللہ نے تمہیں بنایا، کہا آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چھونا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا آدم چھونا نہیں ہے، یا اللہ میرے لیے بنایا ہے، پھر کیوں نہیں چھونا؟ اللہ نے فرمایا آدم پہلے تم مہر ادا کرو، حق کے مہر ادا کرنے کے بعد یہ تم پر حلال ہو جائیں گی، یعنی جب تک مہر ادا نہیں کرو گے تب تک تم ان کو نہیں چھو سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دیا، مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو اللہ نے برقرار رکھا اور اس کی عظمت و پاکیزگی کو اللہ نے گویا اعلان کر دیا۔ فرشتے مٹی لے کر آیا، اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اگر اسی طرح فرشتہ مٹی لے کے آتا، پھر اسی سے حوا علیہ السلام بنتی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ عورت جس مٹی سے بنے اس مٹی کا فرشتوں کو بھی علم ہو کہ وہ کون سی مٹی ہے، اسی لیے پہلے مٹی سے حضرت آدم کو بنایا۔ تو آدم مٹی سے بنے ہیں، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا کہ ان کا تقدس برقرار رہے اور وہ پردہ برقرار رہا کہ فرشتوں کو بھی یہ محسوس نہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس مٹی سے ان کو بنایا۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دیا۔ پسلی ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ٹیڑھا ہونا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، پسلی کی خرابی نہیں ٹیڑھا ہونا، بلکہ یہ اس کا حسن ہے۔ اب سوچو پسلی سیدھی ہو تو کیسی لگتی، پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے اسی لیے تو بنایا کہ عورت کو اللہ نے حسن دیا، خوبصورتی دی، ایک لچک دی، ایک بناوٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حسین نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جمیل بنایا ہے اور عورتوں کو اللہ نے حسین بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، ایک اور حکمت یہ ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہوتا ہے، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں بائیں جانب انسان کی باڈی کے بائیں حصے پر، اسی بائیں جانب کی پسلی سے بنایا تاکہ عورت کو انسان سمجھ لے کہ دل کے قریب کی پسلی سے اللہ نے بنایا تو اس کا رشتہ دل سے بہت قریب ہونا چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے دل سے لگا کے رکھے، دل سے اسے محبت کرے، پیار کرے، دل سے رشتہ ہو۔ تو اب عورتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے پہلی عورت کو بنایا تو مٹی سے نہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا تاکہ اس کا پردہ، اس کا تقدس برقرار رہے۔ مگر عورتوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے پردے کو بھی پھینک دیا، اس سے منہ موڑ لیا، رشتہ توڑ لیا اور اپنے تقدس کو بھی تم نے بھلا دیا۔ پروردگار عالم نے تمہیں بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہاری عزتوں میں چار چاند لگائے ہیں، مگر کیا ہوا ہے تمہیں میری ماؤ بہنوں، تم اپنی عزت کو بھول گئیں۔ ایک بات اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب چھونا چاہا، اللہ نے فرمایا ایسے نہیں چھونا، مہر ادا کرنا۔ حضرت آدم کا نکاح ہوا، مہر کیا تھا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، حضرت حوا حلال ہو گئیں۔ محترم ناظرین، اللہ نے فرما دیا جنت میں رہو، کھاؤ پیو۔ اب دونوں جنت میں رہنے لگے۔ مگر میرے پیارے ناظرین، ایک بات میں عرض کرنا چاہتی ہوں، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا، اللہ نے حضرت حوا کو بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً زمین پر نہیں بھیجا، پہلے جنت میں رکھا، جبکہ قرآن کی آیت یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے تھا کہ زمین پر بھیجا جائے۔ اللہ نے فرشتوں سے یہی تو کہا تھا، میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بناؤں گا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ تو اللہ نے کہا تھا، مگر اللہ نے رکھا کہاں؟ جنت
جنت میں رکھا؟ پہلے آدم علیہ السلام، پھر حضرت حوا جب بنی تو جنت میں کس لیے؟ علماء کرام نے، اسلاف نے اس میں کئی حکمتیں اور کئی ریزنز بیان کی ہیں اور کئی سبب بیان کیے ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو سب سے پہلے جنت میں اس لیے بھیجا، جنت میں اس لیے رکھا کہ جنت کا حسن عورتیں دیکھ لیں، جنت کا حسن دنیا کی پہلی عورت دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے، جنت کی صفائی دیکھ لے، جنت کے حسین نظارے دیکھ لے، ادھر یہ جنت کو دیکھے اور دنیا میں جائے تو یہ اپنے گھر کو مثل جنت بنا دے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ نے جنت میں اس لیے رکھا کہ زمین پر جب رہے تو جنت کا نمونہ اپنے گھر کو بنا دے، مگر آج عورتوں نے کیا حال کر دیا۔ آج دیکھو تو شوہروں کو بڑی تکلیف ہے عورتوں سے، کہتے ہیں بیویاں بہت تنگ کرتی ہیں، بیویوں کو دیکھو تو گھروں کے اندر صفائی نظر نہیں آئے گی، گھروں کے اندر گندگی نظر آئے گی، گھروں کے اندر وہ ماحول ہی پیدا نہیں ہو پاتا۔ ارے اے عورتوں، آپ کو سب سے پہلی ٹریننگ اللہ نے یہ دی، سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ اپنے گھروں کو بہت خوبصورت رکھنا، اپنے گھروں کو مثل جنت بنانا ہے، مثل جنت صفائی کے لحاظ سے بھی بنانا ہے اور اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں حوریں پیدا فرمائی ہیں، حوروں کو رکھا ہے اور حوروں کی خوبصورتی، اللہ اکبر، حوروں کا حسن بیان فرمایا گیا کہ انسان کو ایک بار موت آئے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر دوبارہ موت آتی تو انسان کو اس وقت آتی جب انسان پہلی مرتبہ جنت میں حوروں کو دیکھتا، یعنی ان کا حسن ایسا ہے، ان کے حسن کو دیکھ کر موت آ جاتی تو دوبارہ موت آنی نہیں ہے، ورنہ ایسا حسن ہے کہ دیکھ کر موت آ جائے۔ فرمایا گیا اگر کوئی حور جنت کی اپنی دنیا میں ظاہر کر دے، اجاگر کر دے، دنیا میں دکھا دے تو اس کی چمک، اس کی تابانی، اس کی تجلی، اس کی خوبصورتی سے ساری کائنات کے انسانوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ساری کائنات کے لوگ اندھے ہو جائیں۔ یہ حسن ہے حوروں کا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں رکھا کہ عورت سب سے پہلے جنت کے اندر رہنے والی حوروں کو دیکھ لے، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیکھ لے، ان کی خوبصورتی دیکھ لے اور ان کا بناؤ سنگھار دیکھ لے، ادھر جنت میں دیکھ لے، تاکہ زمین پر جب وہ آئے اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہے تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھے جس طرح اس نے جنت میں حوروں کو خوبصورتی کے ساتھ، بناؤ سنگھار کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح سے بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے تاکہ اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کا شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ نے جو سب سے پہلے ٹریننگ دی ہے، عورت کو سبق دیا ہے، مگر آج تو عورتیں خون پی رہی ہیں اپنے شوہروں کا، پریشان کر رہی ہیں اپنے شوہروں کو، راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں اپنے شوہروں کی۔ یاد رکھنا، شوہر اگر راضی نہیں ہے تو اللہ کا نبی بھی راضی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں۔ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے، ایک عورت کے لیے شوہر کی رضا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھانا، اپنے شوہروں کو پریشان نہ کرنا، اپنے شوہروں سے منہ نہ موڑنا، اپنے شوہروں کی بے قدری نہ کرنا، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ شوہر تمہارے لیے اسی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو حکم دیتا خدا کے سوا سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ عزت ہے شوہر کی، یہ عزت ہے شوہر کی۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم ہوتا، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، یہ عزت ہے شوہروں کی۔ اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ شوہروں کی قدر کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز اگر بننا چاہتی ہو تو سیدہ کے کردار و عمل کو دیکھ لو، سیدہ کی سیرت کو دیکھ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے تمام عمر اپنے شوہر کے ساتھ میں ہر حال میں، سکھ دکھ میں راضی برضا ہو کر زندگی گزاری۔ فاقے بھی گھر کے اندر ہوئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی زبان پر شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تاجدار مدینہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ مصطفیٰ کی شہزادی کئی دن فاقے ہوتے مگر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ ہے سیدہ کی سیرت۔ اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو راتیں ختم ہو جائیں، بات ختم نہ ہو۔ اصل میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو سمجھنا چاہیے اللہ نے پیدا کیا تو پسلی سے کیا، اس لیے کہ اس کا تقدس برقرار رہے۔ عورتوں تم سمجھو خود کو، عزت کرو خود کی، قدر کرو خود کو، سمجھو۔ دوسری بات، اللہ نے سب سے پہلے جنت میں رکھا، دو ریزن میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ خود کی قدر کرو، خود کو سمجھو، مثل جنت گھر کو بناؤ، اعتبار سے اخلاق بھی ایسا ہو کہ تمہارے گھر والے تم سے پیار کریں، راضی رہیں۔ لیجنڈ بن کے نہ رہو، گندی بن کے نہ رہو، خوبصورت بن کے رہو، صاف اور اچھے کپڑے پہنو اور اپنے شوہروں کو راضی رکھو۔ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ آج کل تو بے پردگی عام ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا، بے پردگی جو آج عام ہو رہی ہے اس کو فیشن اور ماڈلٹی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے پردہ رہنے والی عورتیں یاد رکھیں، حضور نے معراج میں وہ منظر دیکھا ہے کہ
عورتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ مسلسل وہ عورتیں کون تھی؟ وہی عورتیں تھیں جو سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھیں، یہ وہی عورتیں تھیں۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بے پردہ رہنے والی عورتوں کو کیا سزا ملے گی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں۔ تو محترم ناظرین، اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواتین کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اسلام کا اصل چہرہ انہیں دکھائیں، اسلام کی اصل تصویر ان کے سامنے رکھیں، اسلامی ماحول گھر میں پیدا کریں۔ اگر گھر میں اسلامی ماحول پیدا نہ کیا تو یاد رکھنا، تم اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو ورثے میں اگر دین نہیں دے سکے تو سمجھو تم نے کچھ نہیں دیا، زندگی یوں ہی ویسٹ ہو گئی۔ لاکھ تم اپنے بچوں کو زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹی دے کر جاؤ، عمارت دے کر جاؤ، اگر تم نے دین نہیں دیا تو سمجھو کچھ بھی نہیں دیا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عورت کی فطرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں کسی قدر ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے در پہ رہو گے تو چونکہ یہ کجی عورت کی فطرت کا حصہ ہے تو تم اسے سیدھا نہیں کر سکو گے، البتہ اس کو توڑ کر ضرور رکھ دو گے، اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات میں میری تمہیں یہی نصیحت ہے کہ عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کی قدر و قیمت کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد اعتدال سے بڑھنے لگے تو اس کی مناسب طور پر اصلاح کرو۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جس کا میں نے اس جگہ آزاد ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کا ایک ایسا عجیب و غریب نقشہ پیش کرتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے لطیف تر اور اس سے زیادہ دلکش، پھر اس سے زیادہ مختصر نقشہ ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس پر نظر جماتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس تصویر نے جو بعض صورتوں میں لپٹی ہوئی ہے ایک زندہ صورت اختیار کر لی ہے، پھر اس کے پردے ایک ایک کر کے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر پردے کے الٹنے سے ایک بالکل نیا منظر آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی فطرت میں بعض ایسی کجیاں رکھی گئی ہیں جو گویا اس کی ہستی کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہیں۔ اس کی ان کجیوں اور ٹیڑھے پن کو اس سے جدا کر لو تو پھر عورت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے اور اس کی پیدائشی خد و خال کا جذب۔ بس اگر تم عورت کو عورت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں لازماً اس کی فطری ٹیڑھے پن کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب غور کریں کہ یہ ایک کیسا لطیف مضمون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مگر عجیب و غریب الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس سے یہ مراد ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن داخل ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ مراد نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے انسان پیدا ہوا، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں جلد بازی کا مادہ ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض کجیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی طبیعت کا حصہ اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہوتی ہیں، اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان الفاظ میں فصاحت و بلاغت کا کمال دکھا کر نہایت ہی مختصر طور میں ایک نہایت وسیع مضمون کو ادا کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اس جگہ کسی شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ عورت کے اس ٹیڑھے پن سے وہ کون سی چیز مراد ہے جو اس کی انسیت کا کمال قرار دی گئی ہے، تو ہر عقل مند انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس ٹیڑھے پن سے اس کی طبیعت کا جذباتی عنصر مراد ہے جو ایک عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں خالق نے فطرت مرد میں عقل کو غالب اور جذبات کو مغلوب رکھا ہے، عورت میں یہ نسبت ایک نہایت درجہ حقی معنی میں فعل کے نتیجے میں الٹ دی گئی ہے اور جذبات کو غیر معمولی غلبہ دے دیا گیا ہے، اور یہی اس کا فطری ٹیڑھا پن ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن صنف نازک کا کمال ہے۔ عورت میں ٹیڑھا پن رکھنے کی وجہ سے متعلق اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑھا پن عورت کے اندر کیوں رکھا گیا ہے، تو اس کا جواب خود قرآن شریف دیتا ہے جو ساری حکمتوں کا منبع اور ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونیت حاصل کر سکو، اور اللہ نے اس رشتے کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے ماتحت خالق فطرت نے عورت میں جذبات کے عنصر کو غلبہ دے کر اسے مرد کی قلبیت اور اس کی فطری محبت کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و ملزوم کے طور پر ہے، یعنی جہاں عقل عموماً سیدھے راستے پر چلتی ہے وہاں جذبات میں ایک قدرتی کیڑا بند ہے جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور اس کے بانک پن کا اظہار قدرے ناممکن ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم الشان حکمت اور فلسفے کا حامل ہے جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ناظرین، یہاں پر اب یہ بات بھی جان لیجئے
کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا، عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ تو ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی خدمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس قسم کی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس، اس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دے دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا عورت ڈھال بھی بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اسی کی پسلی سے بنایا تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پیار کر سکیں، اور وقت پڑنے پر وہ آپ کی ڈھال ہو اور آپ کا اعتماد اور غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مارنے پیٹنے یا اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن جنسی ملان کی تکمیل کے لیے اس کی طرف پہنچ جائے، اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو، اور نہ جدائی اختیار کرو، اس کا موقع ابھی اگر آ بھی جائے تو گھر میں رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو خراب لوگ فرمایا، اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کبھی کسی پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ نہ صرف یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور نازک مزاجی کی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو نظر انداز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اور اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو ذلت و مسلط سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا۔ ماں، بہو، بہن، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کو حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم طرز و عمل ہے، لہٰذا مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن، بیٹی، بیوی کی بھی عزت کریں، اپنی سوچ اور اپنے ظرف اعلیٰ رکھیں، اچھا سوچیں تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عورتوں سے حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔